گزشتہ 2 دنوں سے جو بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ متن سے زیادہ اس پر فوکسڈ ہیں کہ کن جج صاحبان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے۔ بہت شکریہ نادیہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی اس سانپ کا ڈسا ہوا نہیں ہے اور ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے، اور ہمیں کنسرن ہے۔ میں نے تقریباً ہر بیان میں یہ بات کہی ہے اور اب آپ کے سامنے پھر کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ کیا انتظامیہ اور ایجنسیز ملوث ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا سد باب ہونا چاہیے۔ یہ شکایت نئی نہیں ہے، یہ شکایات بڑی پرانی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ایوب خان کے زمانے سے جسٹس منیر کے اور گورنر جنرل غلام محمد کے رابطوں کی کہانیاں چلتی ہیں کہ کس طرح فیصلوں سے پہلے وہ نامہ و پیام کرتے تھے، تو یہ کہانی بڑی پرانی ہے۔ اب تک یہ معاملات چلتے رہے ہیں، لیکن یہ بہت واضح شکل میں اس وقت سامنے آیا 2018 کے اندر جب ایک جج نے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے سب سے سینئر جج نے یہ کہا جی کہ مجھے اپروچ کیا ہے فلاں آدمی نے، اس کا نام لیا اور کہا کہ یہ پیغام لے کے آیا ہے، اور پھر اس کی قربانی دی اور 5 سال تک وہ اس کولو میں پستا رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی نے کی ہے تو یہ کمیشن جو بن رہا ہے یا کوئی بھی فورم جو سپریم کورٹ تجویز کرتی ہے وہ اس کا تعین کرے اور اس کا سد باب کرے۔ اس طرح سے عدالتیں نہیں چلتی، انصاف نہیں چلتا۔ یہ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 جج صاحبان نے جو بات کہی ہے، یہ بات ان کے سب سے سینئر اس وقت جو جج تھا اس نے کہی تھی۔ اس وقت یہ 5 جج تو نہیں تھے، لیکن ایک جج جو ہیں جو اس وقت سب سے سینئر جج کی پوزیشن پہ ہیں، اسی پوزیشن پہ ہیں جہاں شوکت عزیز صدیقی تھا، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایک جج گھر بھیج دیا جاتا ہے کہ جی ہماری 2 سال کی محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے اور اس باپ بیٹی کو باہر نہیں آنا چاہیے، اس کے بعد نادیہ اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنے کالم کے لیے آج ریسرچ کی ہے، اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے نواز شریف کے، جتنے بھی کیس لگے، کسی ایک میں بھی ریلیف نہیں ملا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام کیسز کے اندر وہ جج جو آج سینئر ترین پوزیشن پہ ہیں چیف جسٹس کے بعد، وہ اس بینچ کا ممبر تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بالکل ریلیف نہیں دیا، انہوں نے ضمانت کی درخواستیں نہیں دی۔ الیکشن سے 7 دن پہلے آخری ڈیٹ لگی اور کہا گیا کہ جی اب ہم اس کو سنیں گے آخری ہفتے میں، یعنی الیکشن کے بعد سنیں گے۔ صحیح۔ تو یہ داستانیں ہیں ان کی۔ یہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اس وقت؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا چلیں اس وقت شاید ایسا نہ ہو؟ آج ہو رہا ہے اور 5 سال سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ خدا نخواستہ میرے گھر میں چوری ہو جائے اور میں بیٹھا رہوں اور 6 مہینے کے بعد میں جا کے تھانے میں کہوں جی 6 مہینے پہلے میرے گھر چوری ہو گئی تھی، ایسے نہیں ہوتا۔ 2023 کے انہوں نے کوٹ کیے ہیں، یعنی جب 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ جی اب تو ابھی آپ حکومت کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں۔ آپ کو اگر حکومت سے میں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں پہلے اس کا آپ ذہن میں رکھیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2023 مئی میں کوئی واقعہ ہوا تھا، اب 1 سال ہونے کو ہے، تو 1 سال کیوں نہیں وہ بولے، اور وہ کیوں انتظار کرتے رہے کہ جج شوکت عزیز صدیقی کا جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہم یہ ڈھول پیٹیں گے۔ اگر جج کے خلاف فیصلہ آ جاتا سپوز تو پھر کیا کرتے یہ؟ اور پھر میرا ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے دیے، میرا خیال ہے کہ 99% جو عمران خان صاحب کے فیصلے تھے ان کو ریلیف دیا۔ اگر ان پہ اتنا ہی پریشر تھا، اتنا ہی دباؤ تھا، تو انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی دیانت کے مطابق، اپنے انصاف کی حس کے مطابق فیصلے دیے۔ خان صاحب کو ہر جگہ ریلیف دے دیا، تو کوئی دباؤ ان پہ کوئی اثر نہیں کر رہا تھا، نہ کیمرے اثر کر رہے تھے، نہ کسی پہ تشدد اثر کر رہا تھا، نہ دھمکیاں اثر کر رہی تھی۔ تو بریو جج تھے، بہادر جج تھے، تو آج رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ایسی کیا افتاد آ گئی ہے؟ اب بھی اسی بہادری کا مظاہرہ کریں۔